ساتھ ساتھ کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں۔ یا اللہ ان کی برکت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ تین تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ تین تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ باقی راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ میرے حرف فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا۔ سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی، یہ ہمارے بزرگ بھائی بچے محبت سے تشریف لائے، ایک قدم کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ واللہ حیات ہیں، اللہ پاک کی ذات، انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ دیکھو خواب ہیں نا مختلف قسم کے آتے رہتے ہیں۔
بہرحال کوئی ڈراؤنا خواب دیکھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں ہیں. کوئی مسجد سے باہر ہوں تو 3 دفعہ چاہے تھتکار دیں، ورنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، پھر کوئی نقصان نہیں ہے. اسی طرح ایک حدیثی میں دعا آتی ہے، الفاظ یاد ہیں، شرًا خیرًا خیرًا تلقاہ شرًا وقاہ غالباً، کہ ہر خواب کے بعد یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ اس میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے معفو فرما ہے. اس کا مفہوم اگر عربی میں یاد نہ ہو تو بس یہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے معفو فرما، پھر کوئی نقصان نہیں ہے. ذرا ہر خواب کی تعبیر پوچھنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، ہر ایک کے پھر بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. بس تمہارے لیے پریشان میں ان کو دلاسے بس یہی ہے. اس میں اپنے والدہ کی خدمت کی طرف اشارہ ہے اور ان کی خدمت کر کے دعائیں لیتے رہیں انشاءاللہ. ہے ایک اور دوست نے کہا تھا، اس کے پیچھے لکھا بس بھائی بس اس میں نے ان سے کریں ایصال ثواب کی طرف اشارہ ہے، ایصال ثواب کی طرف ہے یا اور موت کی تیاری کی طرف اشارہ ہے، موت کی تیاری کی طرف ہے. موت کی تیاری بس یہی ہے، نیک عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا، بس یہی آخرت کی تیاری کرنا ہے. آج کل نماز میں یہ خیال رہتا ہے میں بہت گنہگار ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ میری حالت کیسی ہے؟ اچھی حالت ہے. میرے فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، ان کے سامنے تو ہماری عبادت بھی گناہ کہلانے قابل ہے. ان کی شان ہم کیا کر سکتے ہیں یا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ ان کے سامنے تو ہماری عبادت بھی گناہ کہلانے قابل ہے. اس لیے مجھے حرجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کسی نے سنایا ہے، وہ حرجی فرمائے لگے اپنی نیکیوں پر توبہ و استغفار کرنا گناہوں پر توبہ و استغفار کرنے سے بدرجہ بہتر ہے. کہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہی ہے، نیکی کر کر توبہ کرنا یہ بھی ہے توبہ کا ایک بہت اونچا درجہ ہے، یاد کرنا ہے. ہاں مجھے موت کا خیال نہیں آتا مگر نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق اکثر ملتی رہتی. بس یہی میرے سے کسی نے پوچھا کہ فکر موت کی نشانی کیا ہے؟ میں بس گناہوں سے بچنا اور نیکی میں آگے بڑھنا، یہی فکر موت ہے. الحمدللہ بس یہ نہیں کہ ہر وقت بس ہے کوئی دھیان رہے کہ بس میں اب جا رہا ہوں خیر وہ ضروری نہیں ہے. اور جو اصل مقصد ہے وہ موت کے دھیان سے ہی ہے کہ آدمی نیکی میں آگے بڑھتا رہے اور گناہ سے بچتا رہے. کیا یہ طول عمل تو نہیں ہے؟ طول عمل لمبی امید تو نہیں، کوئی نہیں انشاءاللہ طول عمل نہیں. عجب بہت پریشان کرتا ہے بھائی. عجب کہتے ہیں اپنی خوبیوں کو سوچنا. جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے، پھر وہ عجب نہیں رہے گا، وہ بھی شکر میں بدل جائے گا.
وہ جو کہتے ہیں نا اپنی خوبیوں کو سوچنا، جس کو خود بینی کہتے ہیں، کہ جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے۔ کہ احرام کی چادریں کفن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ دوسرے عمرے کے لیے پہلی استعمال شدہ چادریں استعمال کریں یا نہیں؟ ہاں پہلی استعمال شدہ چادریں اگر وہ ناپاک نہ ہوں یا کر ہم استعمال کر سکتے ہیں، دوسرے عمرے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آمین آمین۔ احوال السالکین بھائی مولانا تقی الرحمن صاحب آپ لے لینا انشاءاللہ۔ سید مختار الدین شاہ صاحب کو ہدیہ کر دی تھی کہ زائد ہو تو نہیں۔ چلو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چلو بھائی ہار جی چل رہی ہے، اللہ پاک عافیت سے رکھے سب کو۔ میری بہن تقریباً اس کے نکاح کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، اس کے سسرال والوں نے سمیت شوہر کے جینا حرام کیا ہوا ہے، طلاق کی باتیں کرتے ہیں، جہیز کے طعنے دیتے ہیں، بس اللہ ہدایت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، اور آخرت سامنے نہ ہو تو حوث ہی حوث ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ پاک کی ذات بس کچھ ان کی ہم شیعہ کو فرما دیں کہ بس برداشت کر لیں، کچھ کہہ بھی لیں بس برداشت کر لیں، بس یہ کچھ آزمائشی گھڑیاں رکھی ہو، بس اللہ نے اپنے نیک بندوں پر اور نیک بندیوں پر کچھ یہ گھڑیاں آ جاتی ہیں، لیکن بس صبر اور شکر کے ساتھ یہ سب گھڑیاں آخرت کی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کام کو ظالم لوگوں سے بچت، نکاح اور والدین کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ اپنے بھائیوں کو سب کو اللہ عافیت سے رکھے، تمام ضرورتیں اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے۔ الحمدللہ فیکٹری والی مسجد میں کھانے کا دسترخوان لگواتا ہوں۔ فیکٹری کے لو علاقے کے فیکٹری کے ملازمین کھانا کھاتے ہیں، فیکٹری بند کر دی ہے، کھانا چل رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ کھانا نیک لوگوں کو مدرسہ وغیرہ میں دے دیا کروں۔ میں نے پڑھا ہے کہ متقی لوگوں کو کھلانے کا زیادہ فائدہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال تبلیغ دین میں وہاں پر مسلمانوں کے حقوق کا بیان آتا ہے، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ تم فرمائے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ الحمدللہ ہے، ہاں اللہ پاک کی ذات اگر پہلے سے ایک نظم بنا ہوا ہے اور اللہ نے توفیق دے رکھی ہے تو چلو اللہ تعالیٰ اپنے غریب لوگ ہیں وہ کھا لیں تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ دیکھو حدیث میں جو آتا ہے اطعم الطعام، تو کھانا کھلاؤ، اس میں کوئی فقیر یا کسی اور کا ذکر نہیں ہے، سب کو ذکر ہے کھانا کھلانے کا۔ اگر الحمدللہ پیٹ تو سب کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، باقی اللہ پاک اللہ اور مزید توفیق دے تو الحمدللہ، اور باقی حسب توفیق اور بھی طلباء پر بھی خرچ کریں، اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اگر ہمت ہے اور الحمدللہ اپنے
اگر وسعت اور گنجائش میں ہے تو پھر چلو حسب توفیق اپنا تھوڑا بہت جو سلسلہ جڑا ہوا ہے جاری رکھیں. یہاں تبلیغ دین ہے یہاں. بیوی عام طور پر جو گھر میں پکتا ہے وہ نہیں کھاتی بلکہ من چاہی چیز منگواتی ہے اور صبح صبح لڑتی بھی ہے. اس پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود رقم دیتی ہے کہ یہ لا دو. رات کو پیزا برگر کے اپنے پیسوں کا عام طور پر منگوا کر کھاتی ہیں, کھانا نہیں کھاتی, جس کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے. ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں. چلو نرمی سے ذرا کرتے رہیں, سمجھاتے رہیں کہ چلو کبھی کبھی باہر سے منگوا لیا, ورنہ اصل بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر کا اپنے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا اس کی برکت ہے. الحمدللہ. بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک کی ذات توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ بھی ہیں اس میں کچھ پرچیاں رہ رہی ہیں. ہاں یہ لکھا یہاں 8 نمبر ہے. یہاں مسلمانوں کے حقوق, ان میں سے سلوک اور احسان کرتے وقت اہل اور نااہل مت دیکھا کرو. سلوک اور احسان کرتے وقت اہل اور نااہل مت دیکھا کرو, کیونکہ اگر کوئی نااہل بھی ہو تو تم اس کے ساتھ کیوں نااہل بنتے ہو. تمہارا سلوک کے لیے تمہارا اہل ہونا کافی ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ خوش رکھیں, بہت اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یعنی سلوک اور احسان کرتے وقت یہ پرچی آئی تھی نا, کیا پرچی دی تھی پہلے؟ ہاں یہ تھا, میں کھانے کا دسترخوان لگواتا ہوں جس میں میری فیکٹری کے لوگ اور علاقے کی فیکٹری کے ملازمین کھانا کھاتے ہیں. میں نے فیکٹری بند کر دی ہے, کھانا چل رہا ہے. اللہ کے فضل سے میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ کھانا نیک لوگوں کو مرصع وغیرہ میں دے دیا کروں. میں نے پڑھا ہے متقی لوگوں کو کھلانے کا زیادہ فائدہ ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو بہرحال یہی عرض ہے کہ حسب توفیق اگر ہیں, اگر ہے چلو مدرسے کے طلباء ہیں ان پر بھی خرچ کر لیں انشاءاللہ, وہاں بھی حسب توفیق حصہ ڈال لیا کریں. لیکن اگر پہلے سے ایک دسترخوان کا سلسلہ جاری ہے, جب تک ہمت میں ہے, جب تک گنجائش ہے, تو حال خیر کے سلسلے کو جاری رکھیں. میں نے یہاں سے آپ کو نہ پڑھ کر سنائی ہے کہ سلوک اور احسان کرتے وقت
اہل اور نا اہل کو مت دیکھا کریں. میں نے اپنے حضرت سے پوچھا اہل اور نا اہل سے مراد، فرمایا اہل سے مراد نیک اور نا اہل سے مراد بد. فرمایا کہ نیک یعنی نیک ہوں یا بد ہوں ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ. الحمدللہ کتنی پیاری. فرمایا کیوں کہ اگر کوئی نا اہل بھی ہو تو تم اس کے ساتھ کیوں نا اہل بنتے ہو. یاد رکھنا سلوک کے لیے تو تمہارا اہل ہونا ہی کافی ہے، تم حسن سلوک کرو. الحمدللہ سلوک اور احسان کرتے وقت اہل اور نا اہل مت دیکھا کرو، بلکہ ہر ایک کے ساتھ اہل ہوں یا نا اہل ہوں، نیک اور بد ہوں، سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے. باقی خیر وہ دعا آتی ہے حدیثی میں ہاں اکلا طعامکم الابرار، وہ بھی انشاءاللہ ہیں الگ بھی. چلو نیک لوگ ہیں ان کو بھی اگر ہیں نیک تو اللہ تعالیٰ کوئی معلوم ہے، نیک تو سبھی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات بعض کی نیکیاں چھپی ہوتی ہیں. آگے مسلمان ہیں ان کے سینے میں جو ایمان کا نور ہے یہ خود بہت بڑی ہیں، یہ خود بہت بڑی عظمت کی یعنی چیز ہے. الحمدللہ جو اللہ نے چھپا رکھی ہے سینے میں. لوگوں کی نمبر 1 لوگوں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کیا کرو. یعنی جاہل میں جو اس کمال اور تقوی کو مت ڈھونڈو جو علماء میں ہوا کرتا ہے. عوام کی طبیعتوں میں خواص کی سی سمجھ اور سلیقے کی توقع مت رکھو. حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی الہی وہ طریق بتلا دے، وہ رستہ کہ جس سے مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے اور آپ بھی راضی رہیں. تو حکم ہوا اے داؤد علیہ السلام کہ دنیا داروں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کرو اور دین داروں سے ان کے حال کے موافق. برتاؤ کے وقت لوگوں کے مرتبوں کا بھی لحاظ رکھو. اگر کوئی دنیا دار باعزت آدمی تمہارے پاس آئے تو اس کی عظمت کرو. دیکھو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دنیا دار یہ جریر ابن عبداللہ تھے، ذی عزت کے لیے چادر مبارک بچھا دی اور یہ فرمایا جب کسی قوم کا کوئی بڑا شخص تمہارے پاس آیا کرے تو اس کی عزت کیا کرو. مسلمانوں کا عیب ہرگز ظاہر نہ کرو کیونکہ پردہ پوشی کرنے والے جنت میں جائیں گے. غیبت نہ کرو اور کسی کی عیب کی ٹوہ میں نہ رہو. یاد رکھو اگر آج تم کسی مسلمان کی عیب جوئی کرو گے تو کل کو اللہ تعالیٰ تمہارا عیب ظاہر فرما کر رسوا کر دے گا، اور جس کو وہ رسوا کرے پھر اس کو امان کہاں ہے. آپ نے دو مسلمانوں میں رنجش ہو تو صلح کرا دو، اور شریعت میں ایسے موقع پر تالیف قلوب کی وجہ سے بضرورت جھوٹ بولنے کی اجازت آئی ہے. ویسے تو جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے لیکن آگے نا دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کے لیے کوئی تھوڑا بہت جھوٹ بول بھی دے اور اس کی گنجائش، بلکہ لکھا ہے شرعاً اس کا درجہ نفل نماز اور روزے سے بھی افضل ہے. یاد رکھنا بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر شفقت کی نظر رکھو. مثلا بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر شفقت کی نظر رکھو. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نوجوان کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرے گا تو اس جوان کے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کرنے والا شخص پیدا فرمائے گا.
اور اس حدیث میں اشارتاً درازی عمر کی بشارت آ گئی کہ اس کو بوڑھا ہونا نصیب ہوگا۔ ہر شخص کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو دوست سے بچنے اور اللہ کے محبوب ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آج کل ذرا کچھ قبض کی کیفیت ہے، اطاعت میں بالکل دل نہیں لگ رہا۔ بھائی نہ لگے پھر بھی پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری ہر حال میں کرنی ہے۔ وہ تو ہمارے حضرت مولانا عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، میرا عبادت میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو حضرت فرمانے لگے بھائی کوئی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے، بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں۔ میری ازدواجی زندگی کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک جن کی رشتے کی عمر ہو چکی ہے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ان کو نیک گھر عطا فرمائے اور رشتے میں اللہ آسانی فرمائے۔ میری طبیعت پر بد نظری اور شہوانی خیالات کا غلبہ ہے، نکاح کی سخت حاجت ہے مگر اسباب ناکافی ہیں، جسمانی اور جنسی طور پر بھی کافی کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے حضرت فرمائے لگے رہے خیر، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے بھائی بد نظری کا بھی اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا دیں۔ اللہ اور گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھے، کسی نہ کسی جائز کام میں لگائی رکھے، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے ہر شاہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ گناہ کا تقاضا جتنا شدید ہوگا، گناہ کا تقاضا جتنا شدید ہوگا، اس کو پامال کرنے کے لیے جتنا زور لگے گا اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا۔ الحمدللہ دیکھو نا، گناہ کی چھٹی تو نہیں مل سکتی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس یہی اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کسی نہ کسی جائز کام میں لگائی رکھیں۔ اب یہاں پر سب ساتھی بیٹھے ہیں، دیکھو ایک نیک مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک نیک عمل میں مصروف ہیں،
تقریباً سب کی حالت اعتدال میں ہے یا کرنا. بس تنہائی میں کچھ وساوس آتے ہیں. اس لیے ہمارے حضرت شاہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تنہائی میں جاؤ تو تھک کر جاؤ یا کرنا. تنہائی میں تھک کر جاؤ کہ اپنے آپ کو اتنا کسی نہ کسی جائز کام میں نیک کام میں تھکا دیں کہ چارپائی پر لیٹیں سوائے نیند کے اور کچھ نہ ہو یا کرنا. کسی نہ کسی نیک عمل میں لگے رہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ تھوڑے بہت جھونکے سے آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت رکھے. اللہ عافیت رکھے. ان کا ایک علاج تو خیر نکائی ہے. اللہ پاک اس میں آسانی فرمائے. اللہ آسانی فرمائے. جب تک وہ گھڑی نہیں آ رہی ہے کوئی عوارض درپیش ہیں تو بہرحال اس وقت تک بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے یا کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک عافیت سے رکھے. بعض شیوخ ہیں پھر روزے بھی رکھواتے ہیں. میرے حضرت سے ایک صاحب کا تعلق تھا. نکاح کی بھی کوئی شکل نہیں بن رہی تھی اور ایسے ہی خیالات کا بھی غلبہ تھا ان کے اوپر. پھر حضرت ان کو روزے کی تلقین کرتے تھے کہ روزے رکھیں. اور بعض دفعہ شاید مہینوں بھی روزے رکھوائے جا کرنا. گناہ سے بچنا یا کرنا. میں جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں مگر دفتر والے اجازت نہیں دیتے. سہولت کی دعا فرمائیں. بھائی انشاءاللہ آپ کا دفتر میں آنا جانا بھی عبادت ہے. الحمدللہ ہے. کوئی عرض کرتا رہتا ہوں. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت, روزہ رکھنا عبادت, اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. الحمدللہ ہے. باقی جتنا اگر کوئی آسانی سے کوئی چھٹی مل جائے تو ٹھیک, ورنہ فری ہے کہ چلو اللہ نے ایک روزی کا وسیلہ لگا رکھا ہے اس کو بھی جاری رکھیں انشاءاللہ. میرے والد صاحب و تایا جان دونوں اپنے خاندان کے ساتھ مشترکہ گھر میں رہائش پذیر ہیں. تایا جان و تائی صاحبہ کا رویہ ہمارے ساتھ انتہائی نازیبا ہیں. بد اخلاقی, حسد اور غیبت ان کا معمول ہے. ان کے اس رویے سے ہم بہت اذیت میں ہیں. ہم سب کے لیے عافیت اور برکت والے گھر کی دعا فرما دیجیے. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, سہولت فرمائے. اللہ پاک کی ذات بس بڑی عمر کے بزرگ ہیں, بس ان کے مزاج کو برداشت کرنے میں بھی اجر ہے انشاءاللہ. بس خاموش اختیار کر لی رہا ہوں. والد صاحب بھی ہمارے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں. چلو بھائی والد صاحب ہیں, بزرگ حضرات ہیں, بس ان کے سامنے تو سر ہی جھکا لیں. ان کے مزاج میں نرمی کی دعا فرمائیں. آمین آمین آمین. والدین ہیں, بزرگ ہیں, بس ان کے ساتھ کچھ کہہ بھی لیں برداشت کر لیا کریں. اس میں آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ.
بد پرہیزی کی وجہ سے ساری رات بیوی تکلیف میں رہتی ہے، جاگتی رہتی ہے، فجر کی نماز قضا کر دیتی ہے، میں سمجھاتا ہوں، کہتی ہیں ظہر کے ساتھ قضا کر لوں گی، میں کیا کروں؟ بس سمجھاتے رہیں، بس نرمی سے کہنا سننا رکھیں ہیں. ہاں بس اللہ پاک کی ذات توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم نے عمرے کے لیے کئی ماہ سے پیسے بھی دے رکھے ہیں، وہ بندہ بھیج نہیں رہا. دعا فرما دیں اللہ پاک مبارک سفر کو اللہ آسان فرمائے، اللہ آسان فرمائے اللہ تعالیٰ. اللہ تقریباً مجلس ہوئی گی، ضروری باتیں تو ہوئی گی انشاءاللہ. اچھا بھائی، اللہ اپنے بھائیوں کو اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سب بہت اچھا. کوئی اور میری بیوی کو کینسر ہے، دعا فرمائے اللہ پاک. اللہ تعالیٰ گھر والوں کو اللہ شفا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے. اللہ صحت تندرستی سے نوازے، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے. بھائی پوچھ رہے تھے کہ ووٹ ڈالتے ہیں، انگوٹھے پہ سیاہی لگاتے ہیں، اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ ہاں سیاہی ہوتی ہے ووٹ ڈالتے وقت انگوٹھے پر. بھائی مولانا رضا صاحب وہ جو نشان لگاتے ہیں انگوٹھے پر، اس کی طے ہوتی ہو جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے مہمان، ہمارے بھائی سب کو یا اللہ دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ارباب اقتدار ہیں آگے آگے جو بھی نیک مرحلے ہیں یا اللہ، بس اس میں یا اللہ بس بہتر فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. بہتر یا اللہ ملک و ملت کے حق میں، دین کے حق میں جو بہتر ہوں یا اللہ ان لوگوں کو آگے آنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما برحمتک یا رب.